نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ فجر کا مطالعہ کریں گے، اس سورت کا شان نزول، اس کا تعارف، اس کا تلاوت کا اہتمام، ترجمہ، تشریح، علم و عمل کی باتیں، یہ سب باتیں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کتاب کے جو صفحات ہیں 208، 209 اور 210، بک 2، پیج نمبر 208، 209 اور 210، ان کا انشاءاللہ جب مطالعہ کریں گے تو لرننگ آؤٹ کم، کن باتوں کو آج مزید ہم سیکھیں گے۔ سورۃ الفجر کے حوالے سے پہلی بات، 10 راتوں سے کیا مراد ہے۔ نمبر 2، طاق اور جفت راتوں سے کیا مراد ہے، آڈ اینڈ ایون نائٹس۔ نمبر 3، فرعون کو بڑی بڑی کیلوں یعنی میخوں والا کیوں کہا گیا ہے۔ یہ میخوں کا لفظ پہلے بھی ہم نے سورہ نبا میں استعمال کیا تھا۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالی کے گھات لگانے سے کیا مراد ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ، اللہ تعالیٰ گھات میں ہے، کس کے اور کن لوگوں کے لیے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اگلا نقطہ ہے نمبر 5، آخرت پر یقین نہ رکھنے والے کن برے اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہ رکھیں ان کا کیسا گھٹیا کردار ہوتا ہے، یہ بات ہمارے سامنے آئے گی۔ نمبر 6، انسان کے کس امتحان کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 7، دنیا دارالامتحان ہے، ہمیں اس امتحان میں کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور نمبر 8، کیا روز قیامت ایمان لانا فائدہ دے گا۔ کوئی قیامت کے دن ایمان لائے، کیا یہ فائدہ دے گا؟ یقیناً نہیں، یہ بات بھی ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج ہم جو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں سورۃ الفجر کو، اس کے مقاصد مطالعہ کا بیان جاری۔ نواں نقطہ ہے، نفس مطمئنہ سے کیا مراد ہے۔ نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس یا اطمینان والی جان، اس سے کیا مراد۔ اور نمبر 10، کامیاب بندوں کے لیے روز قیامت کیا اعلان ہوگا۔ کامیاب بندوں کے لیے روز قیامت کیا اعلان ہوگا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت ساری باتیں آج سورۃ الفجر کے مطالعے میں ہمارے سامنے ہوں گی۔ اب چلتے ہیں ربط سورت کی طرف۔ پچھلی سورت سورۃ الغاشیہ ہم نے مکمل کی ہے الحمدللہ۔ آج ہم سورۃ الفجر کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان دونوں کا باہمی ربط اور تعلق۔ سورۃ الغاشیہ کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے اور بے شک ہم ہی پر ان کا حساب ہے۔ سب لوگ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی نے حساب لینا ہے۔ یہ بات سورۃ الغاشیہ کے آخر میں تھی۔ سورۃ الفجر کے آغاز میں 4 قسمیں فرما کر بتایا گیا ہے کہ جس رب نے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جیسے ظالموں کو دنیا میں عبرتناک سزا دی، کیا وہ آخرت میں ظالموں کی پکڑ نہیں کرے گا۔ دنیا میں بھی اللہ نے مجرموں کو سزا دی، وہ اللہ آخرت میں بھی ظالموں اور مجرموں کو سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ بھلا کیوں نہیں، بات بالکل واضح ہے۔ دنیا میں بھی جو اللہ دکھا رہا ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، مجرمین سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ اگلا اسی تسلسل میں نقطہ ہے، وہ ظالموں کی ضرور پکڑ کرے گا کیونکہ وہ بڑا طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قدرت رکھتا ہے، ظالموں کی پکڑ کرے گا۔ مزید ربط یہ کہ سورۃ الغاشیہ میں اہل جنت اور اہل جہنم کی کیفیات کا ذکر کیا گیا، کیسے چہرے ہوں گے، تفصیل آئی تھی۔ اور سورۃ الفجر میں نفس مطمئنہ اور نفس غیر مطمئنہ یعنی اطمینان پا جانے والی روح، جسم بلکہ جان اور نفس کا تذکرہ۔ ویسے 4 الفاظ اپنی جگہ الگ الگ بھی ہیں، لیکن آسان الفاظ میں اطمینان پانے والا نفس اور نفس غیر مطمئنہ جسے اطمینان نہیں ملے گا کی صفات کا ذکر کر کے ان کے انجام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو جیسے انجام کا بیان سورہ غاشیہ میں تھا، ایسی نتائج اور انجام کا ذکر سورۃ الفجر میں بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں شان نزول و تعارف کے ذیل میں مزید گفتگو کی طرف، بلکہ تعارف کا بیان مکمل ہوا تو اب مزید گفتگو شان نزول اور تعارف کے ذیل میں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل مند لوگوں کے لیے مختلف چیزوں کی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پچھلی قوموں یعنی قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون کی نافرمانیوں اور ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب کا ذکر عبرت کے طور پر کیا گیا ہے۔
پچھلی قوموں کا ذکر عبرت کے طور پر ہمارے سامنے آیا ہے۔ پھر انسان کی کمزوری کا بیان ہے کہ وہ نعمتوں پر خوش ہو جاتا ہے اور تنگ دستی پر غمگین ہو جاتا ہے۔ تنگ دستی غریب ہو جانا، نعمتوں کا کم ہو جانا تو پریشان و غمگین ہو جاتا ہے۔ جب ملتا ہے تو خوشیاں مناتا ہے، اتراتا ہے، اور جب کم ہو جاتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی گفتگو آئے گی تفصیل سے انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی چند کوتاہیوں یعنی یتیم کی عزت نہ کرنا، محتاجوں کو کھانا نہ کھلانا، وارث کا مال ہڑپ کر جانا اور مال سے بہت محبت کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ سورت کے آخر میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے دن گناہ گار انسان اپنی زندگی پر پچھتائے گا، مگر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن عذاب کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہوگا، یعنی وہی جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جبکہ اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور جنت میں داخلے کا اعلان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو ماضی کی نافرمان قوموں کا تذکرہ، انسانوں کی کیفیات کا بیان، کوتاہیاں اور گناہ جو کر جاتے ہیں ان کا تذکرہ، اور قیامت کا منظر، ناکام لوگوں کا انجام اور کامیاب لوگوں کا انجام، یہ موضوعات سورہ فجر میں ہمارے سامنے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے سورت کے الفاظ کا اہتمام کریں تلاوت کے حوالے سے اور پھر ترجمہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الفجر ہے، سورت کا نمبر 89 ہے اور ایک رکوع ہے، اور آیات 1 تا 10 اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ آئیے ان کا مطالعہ ہم شروع کرتے ہیں، تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک بعاد، آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے ستونوں کی طرح اونچے قد اور محلات والے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس قوم جیسا ملکوں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ وثمود، اور ثمود کے ساتھ کیا سلوک کیا، اب میں ملا کر پڑھ رہا ہوں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، جو وادی میں گھر بنانے کے لیے چٹانوں کو تراشتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اگلی آیات سورہ فجر کی آیات 11 تا 18۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان ملکوں میں بہت فساد مچایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب سرکشوں کی گھات میں ہے۔ فاما الانسان، تو انسان کا حال یہ ہے کہ اذا ما ابتلاہ ربہ، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فاکرمہ ونعمہ، اس طرح کہ اسے عزت اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، لیکن جب وہ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس طرح کہ اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ اگلی آیات ہے سورۃ الفجر کی آیات 19 تا 25۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا مال خوب سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے شدید محبت کرتے ہو۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں کہ عذاب نہ ہو۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وجاء ربک، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا۔ والملک صفا صفا، اور فرشتے قطار بنا کر حاضر ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی،
یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، مگر اب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ عمل نیک آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ، لہذا اس دن، لا يعذب عذابہ احد، نہ اس اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا۔ اگلی اور آخری آیات ہے سورہ فجر، آیات 26 تا 30۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چل، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، لہذا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ الحمدللہ ایک طویل سورت ہے سورۃ الفجر، اس کی آیات کی تلاوت و ترجمے کا اہتمام ہوا۔ اب ہمیشہ کی طرح تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفجر کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے صبح کی۔ آیت میں مذکور قسم، صبح کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فجر یعنی صبح سے مراد صبح کا نمودار ہونا، جب دن کی روشنی نکل آتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 2، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم کا ذکر ہے۔ 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ 10 راتوں سے مراد، 10 راتوں سے متعلق مفسرین کے مندرجہ ذیل اقوال ملتے ہیں۔ نمبر 1، محرم کی ابتدائی 10 راتیں۔ نمبر 2، رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں۔ نمبر 3، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں۔ یہ مختلف آراء ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی۔ رمضان کا آخری عشرہ بھی بہت قیمتی، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی بہت قیمتی، اور محرم کی 10 تاریخ کا دن بھی بہت قیمتی ہے۔ تو ان راتوں کی 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ نمبر 3، آیت نمبر 3 ہے، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جفت اور طاق کی۔ جفت وہ عدد جو 2 پر تقسیم ہو جائے، جیسے 2، 4، 6، 8، کسی چیز کا جوڑا ہونا، جس کو ہم پیر کہتے ہیں جوڑے کو، اور یہ ایون نمبرز ہیں، ٹھیک ہے۔ جفت سے مراد، اکثر مفسرین نے جفت سے مراد مخلوق لی ہے۔ بعض مفسرین نے جفت سے مراد وہ نمازیں لی ہیں جن کی رکعتیں 2 یا 4 ہوں، جیسے فجر، ظہر، عصر، عشاء۔ تو یہ مختلف آراء ہیں اس حوالے سے مفسرین کی۔ پھر طاق کا لفظ بھی ہے، آڈ نمبر جسے کہا جاتا ہے، وہ عدد جو 2 پر پورا تقسیم نہ ہو، جیسے 1، 3، 5، 7، یکتا، یگانا، جو کہ یکتا ہو، یونیک ہو، ٹھیک ہے۔ اور طاق ایون آڈ نمبرز کو کہا جاتا ہے، وہ آڈ نمبرز کے جو کہ 2 سے ڈیوائیڈ نہ ہو سکے۔ طاق سے کیا مراد ہے؟ جو کہ آڈ کا ورڈ یہاں پر آیا، آڈ نمبر۔ اکثر مفسرین نے طاق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مراد لی ہے۔ بعض مفسرین نے طاق سے وہ مراد لی ہیں نمازیں جن کی رکعتیں 3 ہوں، جیسے مغرب اور عشاء کے وتر، ان کی رکعتیں 3 ہوتی ہیں۔ یہ بہت ساری آراء ہیں، اس پر زیادہ تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ آیت نمبر 4 ہے سورہ فجر کی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ قسم کا ذکر ہے رات کی جب وہ جانے لگے، تو صبح کی قسم، طاق اور جفت کی قسم، اور رات کے جانے کے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 5، هل فی ذلک قسم لذی حجر، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ قسم ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عقل مند لوگوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے، کیونکہ آگے بڑی اہم حقائق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان حقائق کو سمجھ لینا اور مان لینا یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ تو ان قسموں کے بیان میں اللہ فرما رہا ہے عقل مندوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ آیت نمبر 6، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے۔ تشریح، بطور عبرت ایک قوم کی مثال، قوم عاد کی مثال دی گئی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے، انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ آپ کو یاد آ گیا، کچھ واقعات ہم نے حصہ اول میں پڑھے تھے، پیغمبروں کے واقعات، وہاں اس قوم کا تذکرہ تفصیل سے ہم سیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ قوم عاد کا جرم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے یہ لوگ۔ قوم عاد کا انجام
تیز آندھی 8 دن اور 7 راتیں چلی جس سے مشرکین کو ہلاک کر دیا۔ اس قدر بڑا عذاب، ہفتے بھر یہ آندھی شدید چلتی رہی اور اس قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مٹا ڈالا۔ آیت نمبر 7، ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے ستونوں کی طرح اونچے قد اور محلات والے تھے۔ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ۔ قوم ارم کی صفت کا بیان، قوم عاد کو قوم ارم کہا گیا۔ لمبے جسموں والے یا لمبے ستونوں والے محلات تعمیر کرنے والے، انہیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، پہلے عاد ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ لمبے جسموں والے بھی تھے یا لمبے ستونوں والے محلات تعمیر کرتے، اس تعلق سے ان کو ذی الاوتاد کہا گیا۔ آیت نمبر 8، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس قوم جیسا ملکوں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ قوم ارم کی شان کا بیان، یعنی قوم عاد، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان جیسا دنیا میں کوئی اور پیدا نہیں فرمایا جو اللہ نے ان کو قد عطا کی، لمبے ستون والے بھی تھے اور لمبے قد والے بھی تھے، ان جیسا اللہ نے اور کسی کو نہیں بنایا دنیا میں۔ آیت نمبر 9، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور ثمود کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جو وادی میں گھر بنانے کے لیے چٹانوں کو تراشتے تھے۔ بطور عبرت ایک اور قوم کی مثال، قوم سمود کی۔ قوم عاد کے اہل ایمان جو عذاب سے بچا لیے گئے تھے، ان کی اولادوں سے قوم سمود وجود میں آئی۔ انہیں عاد الاخرى بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے قوم عاد کا ذکر آیا، ان کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، اور ان میں سے جو ایمان والے بچے ان سے قوم سمود وجود میں آئی، ان کو عاد اخرى بعد والے عاد بھی کہا جاتا ہے، عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلے قوم عاد تھی اور یہ قوم سمود، ان کے واقعات ہم پہلے حصہ اول میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ قوم سمود کا جرم، اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شرک کرتے تھے، یہ ان قوموں کا سب سے بڑا جرم تھا۔ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے رسول حضرت صالح علیہ السلام، اور یاد آ گیا اس قوم کو کون سا موضع عطا ہوا تھا؟ اونٹنی کا موضع عطا ہوا تھا۔ قوم سمود کا انجام، زلزلے کے ذریعے تمام مشرک ہلاک کر دیے گئے۔ قوم سمود کی صفت کا بیان، وادیوں میں پہاڑوں کو تراشتے تھے، اتنی بڑی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، اتنی انجینئرنگ ان کے پاس ہی، پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے۔ جاہل نہیں تھے، بے وقوف نہیں تھے، بڑی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، بڑا فن ان کے پاس تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانا آسان کام ہے، لیکن جب شرک پر اڑے رہے اور نافرمانی کرتے رہے، پیغمبر کی دعوت کو رد کیا، تو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا اور زلزلے سے یہ مشرک قوم ہلاک کر دی گئی۔ آیت نمبر 10، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مستقل سوال چل رہا ہے کہ آپ نے دیکھا فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، اب فرعون کا ذکر آ رہا ہے، میخوں والے۔ بطور عبرت ایک اور مثال، فرعون کی مثال، فرعون کی صفت کا بیان ہے بڑی بڑی کیلوں والا۔ یہ کیلوں کا ذکر پہلے بھی آتا رہا ہے۔ فرعون کو بڑی بڑی کیلوں والا کہنے کی وجہ، کیونکہ وہ جب اپنی فوج کے ساتھ نکلتا تو وہ خیمے لگانے کے لیے بڑی بڑی کیلیں ساتھ رکھتے تھے، یا اپنے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک دیتے تھے۔ بڑی بڑی کیلیں جو ہوتی تھی یہ خیمے میں بھی استعمال کرتے، اور سزا دینے کے لیے بھی لوگوں کو ان کو ہاتھ پاؤں ان کے اس میں کیل ٹھوک دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے جس کی وجہ سے فرعون کو کیلوں والا، میخوں والا کہا گیا۔ آیت نمبر 11، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی۔ ان مجرمین کا مکمل یعنی مجموعی طور پر بیان آ رہا ہے۔ آیت میں مذکور لوگوں کا ذکر، ملک میں سرکشی کرنے والوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے زمین میں فساد مچایا، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 12، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر ان ملکوں میں بہت فساد مچایا۔ آیت میں مذکور لوگوں کا ذکر، ملک میں فساد مچانے والوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے سرکشی کی، زمین میں ظلم و ستم کیا اور شرک پر اڑے رہے، کفر پر اڑے رہے۔ آیت نمبر 13، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ ہے جو سزا کا اب ذکر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان لوگوں کے ساتھ معاملہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان قوموں کے حالات ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، اور فرعون کا ذکر بھی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں حصہ 2 میں پارٹ 2 میں آ چکا ہے۔ آیت نمبر 14، ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب سرکشوں کی گھات میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان لوگوں کے ساتھ مزید معاملہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سرکشوں کی گھات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ گھات میں ہے، اس سے کیا مراد؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ مرصاد یعنی گھات سے مراد کیا ہے؟ انتظار کرنے کی جگہ، یعنی بلند مقام جہاں سے دور دور تک دیکھا جا سکے۔ کوئی شکاری شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی شکار کی گھات میں ہوتا ہے نا،
تاکتا ہے پہلے اور پھر جب شکار آتا ہے تو اس کو مارتا ہے. یہ تو گھات کا مفہوم ہوا. اللہ تعالیٰ گھات میں ہے. اللہ اکبر. اس کا کیا مفہوم ہے؟ آگے لکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھات لگانے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی تمام حرکات و سکنات دیکھ رہا ہے اور وہ ان سب کو جزا و سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے مجرموں کی پکڑ کرنے پر اور وہ بالکل گھات میں ہے. وقت آئے گا دنیا میں بھی پکڑ آتی جیسے قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا, اور سب سے بڑا معاملہ جزا کا کہاں ہے؟ آخرت میں. اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت آنے پر ان کے معاملات کو چکا دے گا, ان کے فیصلے کر دے گا. آیت نمبر 15 فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. تو انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اس طرح کہ اسے عزت اور نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی. آیت نمبر 15 کا مفہوم ترجمہ ہوا. تشریح کے والے سے پہلی بات, انسان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے امتحان کا ذکر, وہ امتحان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں عطا فرما کر لیتا ہے. پوری زندگی تو امتحان ہے اور اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں, اور کسی کو دولت زیادہ بھی دی ہے, کسی کو وسائل زیادہ بھی دیے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ امتحان. جو مل رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ امتحان. زیادہ کر دیا تو یہ بھی کیا ہے؟ امتحان. آگے لکھا ہے اکثر انسانوں کے نزدیک عزت کا معیار دنیا میں مال کی فراوانی اور نعمتوں کا حاصل ہونا. فراوانی کہتے ہیں زیادہ ہو جانا, بہت زیادہ ہو جانا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیسہ زیادہ ہے تو ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں, مال ہے تو ہم بڑے اونچے ہیں. ارے بھائی پیسہ تو فرعون کے پاس بھی بہت تھا, مال تو نمرود بادشاہ کے پاس بھی بہت تھا, قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کے پاس بھی بہت تھا. یہ کہ اللہ کے پسندیدہ تھے, لیکن لوگوں نے معیار بنا رکھا ہے پیسہ ہے, جائیداد ہے, وسائل ہے, عہدہ اقتدار ہے تو ہم اونچے ہیں باقی سارے نیچے ہیں. یہ لوگوں کا خیال ہے, اللہ تعالیٰ کا معیار یہ نہیں ہے. اگلا نقطہ آیت نمبر 16 کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سورہ فجر کی آیت نمبر 16 وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. لیکن جب وہ اسے آزماتا ہے اس طرح کہ اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. انسان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے امتحان کا ذکر. اب امتحان کا ایک اور پہلو آ رہا ہے, وہ امتحان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزی تنگ کر کے اور نعمتوں میں کمی کر کے لیتا ہے. جیسے زیادہ ملتا ہے تو وہ بھی امتحان ہے نا, اور اگر اللہ کم کر دے تو وہ بھی امتحان ہے. روزی زیادہ دی تو یہ بھی امتحان ہے, کم کر دی تو بھی امتحان ہے. زندگی امتحان ہی امتحان ہے. کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے, امتحان لیتا ہے, اور کبھی اللہ کم کر کے لے کر آزماتا ہے, امتحان لیتا ہے. اصل بات امتحان کی ہو رہی ہے. لیکن لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ اگلا نقطہ, اکثر انسانوں کے نزدیک ذلت کا معیار دنیا میں عزت و نعمت کا چھن جانا. لوگ سمجھتے ہیں مال نہیں ہے تو ذلیل ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ مال نہیں تو کمتر ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا نہیں ہے اس کے پاس تو بڑا کمزور آدمی ہے. استغفر اللہ, یہ لوگوں کا معیار ہے. وہ بھائی اللہ کے تو بہت سے پیغمبر ایسے گزرے جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی فقر والی, اختیاری فقر جسے کہتے ہیں, خود سے آپ نے اپنے آپ کو بہت مالی معاملات میں ہلکا رکھا. بہت سارے صحابہ کرام کے پاس تو مال و دولت نہیں تھا, تو کیا وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے؟ استغفر اللہ. تو نقطہ سمجھنے کا ہے کہ زیادہ دیا تو بھی امتحان, کم کر دیا تو بھی امتحان. اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور نقطہ, عملی پہلو کیا ہے اس کا؟ دنیا دار الامتحان ہے. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے. دیا گیا ہے زیادہ تو بھی امتحان, کم تو وہ بھی امتحان. کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے اور نقصانات پر صبر کرے, جبکہ ناکام وہ ہے جو خوشحالی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلا دے اور تنگ دستی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکوہ اور نافرمانی کرے. سبحان اللہ. کامیابی کیا ہے؟ نعمت پہ شکر ادا کرو, مصیبت آ جائے صبر کرو. نعمت ملے تو اللہ کو بھولو نہیں, اللہ کو یاد رکھو, اور اگر کمزوری کا معاملہ آ جائے, کچھ کم ہو جائے تو شکوہ نہ کرو, اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. یہ ہے عملی پہلو جو ہمیں سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بہت عمدہ, بڑا ہی پیارا ہے. جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اللہ نے عطا فرمائی. جب اس پر تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے کیونکہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دونوں صورتوں میں اس کو ثواب ملے گا. نعمت میں شکر کرے گا, ثواب ملے گا, اجر ملے گا. مصیبت پہ صبر کرے گا, ثواب ملے گا, اجر ملے گا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو ملتی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ آخرت سے غافل انسان کی علامت کا بیان، یتیم کی عزت نہیں کرتا، جو دنیا کے مقصد کو نہیں سمجھتا، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا، اپنی اصل زندگی آخرت کو نہیں سمجھتا، اس کا کیسا کردار ہوتا ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ یتیم کی عزت نہیں کرتا، حالانکہ معاشرے میں جو یتیم بچے اور بچیاں ہیں ان سے سبھی لوگوں کو عام طور پر ہمدردی ہو جانی چاہیے اور ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کا انکار کرنے والا اور دنیا کا بندہ اور غلام بننے والا اتنے گھٹیا کردار پر آ جاتا ہے کہ وہ یتیم کی عزت نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھلا سلوک نہیں کرتا۔ آیت نمبر 18، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ یہ دوسری بات آ رہی ہے۔ آخرت سے غافل انسان کی مزید علامات کا بیان، محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ ارے خود نہیں کھلا سکتے، ایک بھوکا آدمی سامنے آ گیا، اس نے ہاتھ پھیلا دیا تو جو کر سکتا ہے اس کو کہہ دو۔ ترغیب دوسرے کو تو کہہ سکتے ہو بھائی اس کی مدد کر لو۔ اتنا گھٹیا کردار، آخرت کے انکار کرنے والے اتنی پست اور گھٹیا سطح پر آ جائیں کہ یہ نیکی بھی نہ کر سکے، محتاج کو کھلا بھی نہ سکو، خود نہ کھلا سکو، دوسرے کو تو کہہ سکتے ہو وہ بھی نہ کرو۔ یہ گھٹیا کردار کن لوگوں کا؟ جو آخرت کے انکار کرنے والے ہیں اور آخرت پر جن کا یقین نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 19، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا مال خوب سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آخرت سے غافل انسان کی مزید علامت کا بیان، میراث کا مال کھا جاتا ہے۔ وراثت میں حصے تقسیم ہوتے ہیں نا، کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا مال تقسیم ہوتا ہے، وہ حصہ کھا جاتا ہے۔ اور کتنی عام سی بات ہے ہمارے معاشرے میں، کچھ لوگ اپنی بیوہ بھاوج کا مال کھا جاتے ہیں۔ ایک صاحب کی بھائی کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی بیوہ ہو گئی نا، اس کا مال ہڑپ کر گئے۔ بھتیجے اور بھتیجی کا مال ہڑپ کر گئے، کوئی بیٹیوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، کوئی بہنوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ گھٹیا کردار کن کا ہوتا ہے؟ جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا۔ یتیم کو کھلانا نہیں، یتیم کی عزت نہیں کرنا، محتاج کو کھلانا بھی نہیں، کھلانے کی ترغیب بھی نہ دلانا، وراثت کا مال جو حق ہے کسی کا حق مار لینا، یہ گھٹیا کام کب کرتا ہے انسان؟ جب آخرت کا یقین نہیں ہوتا۔ اب ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں، کیا حرکتیں یہ معاشرے میں نظر نہیں آ رہی ہمیں؟ یتیموں کا مال ہڑپ کرنا، چھوٹوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، بچیوں کا مال ہڑپ کر جانا، ہاں کھلانا تو دور کی بات ہے، ہڑپ کر جانا، چھین لینا، یہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ کس بات کی علامت ہے؟ شاید آخرت کا یقین نہیں ہے، تبھی یہ گھٹیا کردار سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 20، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے شدید محبت کرتے ہو۔ آخرت سے غافل انسان کی مزید علامات کا بیان، مال سے شدید محبت کرتا ہے۔ یہ چوتھی بات آ رہی، مال کی بڑی شدید محبت۔ آخرت سامنے نہیں، دنیا ہی کا بندہ بنا ہوا ہے تو بس مال ہی مال، چاہے حلال سے ملے حرام سے ملے، انہی گناہوں کے اندر لگ کر مال کما رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ جب مر کر قبر پہ جائے گا تو 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں جائے گا، کچھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، لیکن نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، مال پیسہ کمانے ہی میں لگے ہوئے اور آخرت کو بھلائے بیٹھے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 21، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ایسا ہرگز نہیں کہ عذاب نہ ہو جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ قیامت کا منظر، زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، یہ سارا معاملہ بالکل برابر کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج تو پہاڑ ہیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، زمین فلیٹ اور چٹیل میدان کر دی جائے گی۔ یہ قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 22، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار بنا کر حاضر ہوں گے۔ قیامت کے منظر کا مزید بیان، اللہ سبحانہ و تعالی جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے اور قیامت برپا ہو چکی، اب اللہ کی عدالت لگے گی۔ آیت نمبر 23، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، مگر اب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ۔ قیامت کے منظر کا مزید بیان، جہنم لائی جائے گی، نیز قیامت کے دن انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ حقیقی کامیابی و ناکامی
آخرت کی ہے۔ قیامت تو برپا ہوگی، اور قیامت برپا ہونے کے بعد وہ لوگ جو آخرت کو جھٹلا رہے تھے ان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت برپا ہونا برحق تھا، جہنم کا عذاب بتایا گیا برحق تھا، اور جزا و سزا کا معاملہ برحق تھا، سب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آخرت میں اس حقیقت کو سمجھنے کا فائدہ، آخرت میں حقیقت کی سمجھ آ جانا انسان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی، بلکہ دنیا ہی میں یہ بات سمجھ آ جائے اور انسان نیک اعمال کرے تو یہ سمجھنا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اصل دنیا میں فائدہ ہے، آج جو مانے گا اور محنت کرے گا، عمل کرے گا، وہ کل کامیاب ہوگا انشاءاللہ، مگر جو آخرت میں مانے کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا عمل کا موقع ہے، یہ دار العمل ہے، عمل کا موقع ادھر ہے، وہ دار الجزا ہے، وہاں تو نتیجہ ملے گا۔ رزلٹ ڈے جب ہوتا ہے تو اس دن کوئی ایگزام کا موقع ہوتا ہے کہ آج میں پیپر دے دوں، امپاسبل نا۔ تو اللہ بھی یہ بتا رہا ہے اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا ماننے کا، آج آنکھیں کھلی ہیں، موت کے پہلے پہلے ماننے کا فائدہ ہوگا۔ آیت نمبر 24، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ عمل نیک آگے بھیجا ہوتا۔ انسان کا قیامت کے دن پچھتانا، اس نے آخرت کی زندگی کے لیے وہ اعمال نہیں کیے جو اسے کرنے چاہیے تھے، پچھتائے گا، اے ہائے ہائے میں نے تو زندگی برباد کر دی، اے ہائے کاش میں نے پیغمبر کی بات کو مانا ہوتا، اے کاش میں نے دنیا میں دل نہ لگایا ہوتا۔ مگر اس دن پچھتانے کا، افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 25، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، لہذا اس دن نہ اس اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے سکے گا۔ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا بیان، آخرت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نافرمانوں کو سخت ترین عذاب دے گا، کوئی اور ایسا عذاب نہیں دے سکتا جو اللہ عذاب دے گا۔ استغفر اللہ، یہ شدید ڈراوا ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 26، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا۔ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا مزید بیان، اس روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گرفت یعنی پکڑ بہت سخت ہوگی اور کوئی نافرمان اس کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ جب پکڑنے پر آئے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ آیت نمبر 27، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مخاطب فرمانا، اللہ خطاب فرما رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو مخاطب فرمایا ہے، خطاب فرمایا۔ کس سے؟ نفس مطمئنہ سے کیا مراد ہے؟ مومن، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والا مومن، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا خطاب، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے۔ ویسے نفس مطمئنہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے اطمینان والی روح، اطمینان والی نفس، جو دنیا میں اللہ کا فرما بردار رہا، اس سے یہ خطاب اللہ کا ہوگا قیامت کے دن۔ کیا خطاب ہوگا؟ اگلی آیت، آیت نمبر 28، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہے۔ نفس مطمئنہ کو حکم ہوگا، کیا حکم ہوگا؟ اپنے رب کی طرف لوٹ آنے کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نفس مطمئنہ کے تعلق کا بیان، رب کے حضور اب حاضری ہے، نفس مطمئنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ سے راضی۔ یہ جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، اس کے پیارے رسول علیہ السلام کا فرما بردار، اور جو لوگ ماضی میں تھے پچھلی امتوں میں جو فرما بردار رہے اللہ اس کے رسولوں کے علیہ السلام، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا اعلان، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ آیت نمبر 29، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، لہذا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ نفس مطمئنہ کو مزید حکم، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں داخلے کا اعلان فرمائے گا۔ اور آیت نمبر 30 آخری آیت ہے، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندوں کے مقام کا بیان، مقام جنت، جہاں اللہ کی رضا کا اعلان ہوگا اور اللہ اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی خطاب ہمارے لیے بھی مقدر فرما دے۔ اللہ اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی ہوں، اور اللہ اپنی رضا کے مقام جنت میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سورہ فجر کا مطالعہ
کسی درجے میں مکمل ہوا. آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ علم و عمل کی باتیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. کچھ نقطے ہوتے ہیں سمجھنے کے، کچھ نقطے ہوتے ہیں عمل کرنے کے، اس لیے ہم نے عنوان دیا علم و عمل کی باتیں. پہلا نقطہ، برے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. سورہ فجر کی آیات 6 تا 14. نمبر 2، ہمیں پہلی قوموں کی تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سورہ فجر آیات 6 تا 14. یہ پیغمبروں کے قصوں میں بھی بات بار بار آئی ہے. نمبر 3، ہمیں نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سورہ فجر آیت نمبر 15 میں بات آئی تھی. نمبر 4، ہمیں آزمائشوں اور تنگ دستی پر صبر کرنا چاہیے. سورہ فجر آیت نمبر 16 میں یہ بات آئی ہے. 5واں نقطہ، آخرت کا یقین نہ رکھنے والے برے اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثلا یتیم کی عزت نہ کرنا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، وراثت کا مال کھا جانا اور مال سے بہت زیادہ محبت کرنا. یہ سورہ فجر کی آیات 17 تا 20 میں ذکر آیا. علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے 6واں نقطہ، ہمیں یتیموں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. آیت نمبر 17 تا 18 میں یہ بات آئی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 7واں نقطہ ہے، روز قیامت نہ نصیحت کو ماننے کا فائدہ ہوگا اور نہ عمل کی اصلاح کا موقع ملے گا. فائدہ دنیا میں ہے، قیامت میں کوئی فائدہ نہیں نصیحت کو ماننے کا. سورہ فجر کی آیت نمبر 23 میں یہ بات آئی. 8واں نقطہ، قیامت کے دن گناہ گار لوگ غفلت میں گزاری ہوئی زندگی پر حسرت کریں گے. یہ آیت نمبر 24 میں بات آئی ہے. اللہ تعالیٰ ان حسرتوں سے بچائے اور گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. 9واں نقطہ ہے، ہمیں آخرت کی شرمندگی اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. سورہ فجر کی آیات 25 تا 26. سب سے بڑی شرمندگی اور افسوس کا معاملہ آخرت میں، سب سے بڑی تکلیف عذاب جہنم میں ہے. اس شرمندگی اور اس عذاب جہنم سے بچنے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. 10واں اور آخری نقطہ ہے علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سورہ فجر کی آیات 27 تا 30 میں یہ بات آئی. اللہ سے دعا کریں، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے لیسن کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.